بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال غور فرما، یہاں تک تو تمہید تھی، ایک دو سوجے میں منہ دیکھے تو میرا موضوع بدل گیا۔ تو اب سب ذرا اندھا پیشانی سے سن لے تو عرض کروں، نبی پاک نے، اور یہ روایت میں نے عرض کیا الغدیر کتاب میں، جو برادران اہل سنت سن رہے ہیں یا پیچھے دیوار کے چھپ کے سن رہے ہیں وہ غور فرمائیں کہ الغدیر کتاب آپ ضرور حاصل کریں، اس میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے۔ میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے سنی، ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں ہے، سارے حوالے برادران اہل سنت کی کتابوں کے، اور انہی کی کتابوں سے وہ صحابہ کے نام درج کیے ہیں کہ جب نبی پاک پہنچے ہیں غدیر کے میدان میں، اور غدیر کا میدان وہ ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں، 4 مقامات ہیں جہاں سے احرام باندھے جاتے ہیں، مسجد شجرہ ہے، جوفہ ہے، یلملم کی پہاڑی ہے، اور کرن منازل ہے، جو ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، وہ جوفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ میں کل ہی حج سے واپس آیا ہوں، ماشاءاللہ یہ 21واں حج تھا مسلسل، کہ ہم جوفہ سے احرام باندھتے ہیں، اور جوفہ غدیر خم کا مقام ہے۔ یا علی، خدا آپ سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پہ جو پیسے والے ہیں، اگر وہ حج نہیں کر رہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی استطاعت جسمانی و مالی و سفری رکھتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو یا مسلمانوں، وہ نہیں فرما رہے۔ اگر کوئی حج نہیں کرتا، سمو بھائی نے کیا ماشاءاللہ، جو حج نہیں کرتا مولا فرماتے کہ وہ دفن ہو جائے یہودیوں کے قبرستان میں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، جو زمیندار لوگ ہیں بینک بیلنس میں پیسہ رکھ کے مر جاتے ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور جو حج کرتے ہیں انہیں انعام کیا ملتا ہے، بیان کر دوں اگر ناراض نہ ہو۔ اب اس بات پہ کچھ چہرے ناراض ہو رہے ہیں۔ اجر کیا ملتا ہے جو حج کر لیتا ہے؟ کسی نے پوچھا، اب یہ روایت لطیف روایت ہے، غور کیجئے گا، اللہ کرے میں پہنچا سکوں، میں سے ٹنڈو علیار کو لکھنؤ کہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ اردو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، تو اب میں دیکھوں آپ کیسے سمجھتے ہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کا کوئی محب عرفات میں، عرفات کی عبادات، اصل حج ہے عرفات میں، عرفات سے عبادات کر کے اور غروب آفتاب کے وقت عرفات کو چھوڑے مزدلفہ جانے کے لیے، مشعر الحرام جانے کے لیے، تو مولا کوئی ایسا گناہ ہے جو حاجی اس موقع پہ کرے جس کی معافی نہ ہو؟ یا اللہ، ابھی میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں۔ ایسا گناہ ہے کوئی جو حاجی عرفات سے نکلتے وقت کرے اور اس کی معافی نہ ہو؟ جو حج نہیں کرتا مر جائے یہودیوں کے قبرستان میں، جان بوجھ کے جو نہ کرے، بیمار ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ واجب ہے اسی پر جس کے پاس پیسہ ہے، جسم کی صحت ہے اور سفر میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرماتے جو یہ پابندی اور جسم اور پیسے کے باوجود نہ کرے، وہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اب مجھے دوبارہ تو شاید نہیں بلائیں گے، ایسی روایت سناؤں گا، لیکن بے شک نہ بلائے، اب یہ تو سنانی ہے میں نے۔ جو اس طرح سے مر جائے اس کی مولا کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسری روایت سنیں، مولا حسین سے پوچھا، مولا حج کر کے کوئی عرفات سے نکلے اور ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ ہے؟ ابھی اندازہ ہوگا۔ مولا جواب میں فرماتے ہیں ہاں، اگر کوئی عرفات سے نکلتے وقت یہ تصور کرے، یہ گمان کرے، یہ ذہن میں لے آئے کہ میں گناہگار ہوں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جو پہنچ گیا وہ پہنچ گیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سبھی لوگ پہنچ گئے ایک دو کے علاوہ۔ کیا مطلب؟ جب عرفات سے بندہ نکلتا ہے تو تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ اب میرے دامن میں کوئی گناہ رہ گیا ہے، ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ خدا آپ کو سلام
سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو سلامت رکھے. تو سرکار نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, ظاہری طور پر ایک ہی حج کیا. 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. جب پہنچے ایک ایسی منزل پر جہاں سے راستے جدا ہوتے تھے, میں تھوڑی ڈیٹیل سے بیان کروں گا, جو بات رہ جائے گی وہ کل بیان کر دیں گے امانت بھائی کی طرف, لیکن جہاں تک پہنچا سکا کہ جب راستے جدا ہوتے تھے, کوئی یمن کو جاتا تھا, کوئی طائف کی طرف جاتا تھا, کوئی کسی طرف راستہ جاتا تھا. اس مقام کا نام ہے غدیر خم, جہاں گڑھا تھا اور چشمہ تھا, اس کی وجہ سے غدیر خم کہا جاتا ہے. جب وہاں پہنچے تو سرکار نے اللہ کے حکم سے قیام کیا, رک گئے. تھوڑا سا جاگ کے سنیں گے, غدیر ہے نا, اب تک تو میں نے غدیر بیان ہی نہیں کی. جب رک گئے تو آواز قدرت آئی, یا ایھا رسول بلغ, یہ رسول پہنچا دو جو پیغام آپ کو دیا جا چکا ہے. میں نے رک رک کے ترجمہ کیا اپنے معاملے کے, پہنچا دے وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے. غور کیجئے گا, ماضی بعید کا صیغہ ہے, پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے. میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب بھی کبھی نبی کو مخاطب کیا ہے تو کبھی حبیب کہہ کے مخاطب کیا, کبھی طٰہٰ کہہ کے مخاطب کیا, کہیں یاسین کہہ کے مخاطب کیا, کہیں پیغمبر کہہ کے مخاطب کیا, کہیں نبی کہہ کر مخاطب کیا. یہ منزل وہ ہے جہاں اللہ نے رسول کہہ کے مخاطب کیا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول, اے میرے رسول. رسول کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کا نام تو رکھ لیتے ہیں غلام رسول, رسول کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں, لیکن معنی پہ غور نہیں کرتے. رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام لے کر آئے. کہا کہ آپ کا کام ہے پیغام لانا, تو اسی انداز میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو میں سرکاری عہدے سے مخاطب کر رہا ہوں. تھوڑا سا جا کے میں آپ کو, اس کا مطلب ہے اس طرف والے تو سننا ہی نہیں چاہ رہے, میں آپ کو مہربانی, میں آپ کو سرکاری عہدے سے مخاطب کر رہا ہوں. اے میرے رسول, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کو دیا جا چکا ہے. ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں, ان بزرگوں نے سنا ہوگا, علامہ اظہر حسن زیدی صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ ماضی بعید کا صیغہ ہے کہ پہنچا دو وہ پیغام جو دیا جا چکا ہے. تو کب دیا تھا وہ پیغام جو اب صحابہ کو پہنچانے کا حکم ہے, کب دیا تھا؟ تو علامہ فرماتے نبی پاک زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے, نبی ہے آسمانی مخلوق. تو نبی کے لیے معراج تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے. اس کا مطلب ہے معراج پر بلانے کے صرف 2 ہی سبب تھے. ایک سبب یہ تھا کہ وہ پیغام صحابہ میں پہنچا دینا, میں تمہیں معراج پر بتا رہا ہوں, اور دوسرا پیغام تھا علی کی شادی زہرا سے کرنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ 2 پیغام تھے جو معراج پر اللہ نے دیے تھے کہ ایک وہ پیغام پہنچا دینا جو دیا جا چکا ہے. کون سا پیغام تھا؟ وہ پیغام ولایت علی کا پیغام تھا.